السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پر تسلسل کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک صحابی کی زندگی سنتے آ رہے ہیں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے. قرآن کا کوئی سورہ اٹھا لیجئے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ضرور بھی ضرور ایک آیت تو اصحاب کی شان میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کی مدح کی ہے، خود رب کائنات جن کی تعریف کی ہے، وہ تعریف ایسی ہی ہو سکتی ہے جو قائم و دائم رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت بھی قائم و دائم ہے. اس کی صفت یہ نہیں ہے کہ فنا ہو جائے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کا کلام ہمیشہ رہے گا. اس کی توصیف جن لوگوں کے لیے کیا ہے ہمیشہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی ان کی توصیف، ان کی تعریف، ان کا احترام رکھا. قیامت کے اندر بھی ان کے معزز ترین مقامات کو ملحوظ رکھا. جنت کے اندر بھی ان کے مراتب کو ملحوظ رکھا. فرمایا سورہ فتح کے اندر جو آیت میں نے پڑھی ہے، اذ جعل الذین فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ان کے تقوی کی کس طرح شہادت دے رہا ہے دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کے موقع پر یہ آیت اتری ہے. سورہ فتح کا نزول صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد ہوا ہے. یہاں پر مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا تھا. باوجود شدید خواہش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کئی درخواستیں بھی دی تھی کہ مشرکین کے لیے کہ صرف مجھے عمرہ ادا کرنے کی مہلت دے دو، میں کچھ نہیں کروں گا، عمرہ ادا کروں گا، واپس چلے جاؤں گا. لیکن بدبختوں نے اللہ کے رسول کو اجازت نہیں دی تھی.
اس واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اذ جعل الذین فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ بدبخت کافر لوگ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف ڈٹ گئے، آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنی قبائلی حمیت کی وجہ سے، اپنے قبائلی تعصب کی وجہ سے، اپنے قبیلے کے تکبر کی وجہ سے اے اللہ کے رسول آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا۔ یہ حمیت جاہلیت کی حمیت تھی ان مشرکین و کافرین کے دلوں کے اندر۔ لیکن حمیت الجاہلیہ کن کی صفت؟ مشرکین کی، کافرین کی، وہی اہل مکہ جو اللہ کے رسول کا انکار کر دیے، قریش کی جو اللہ کے رسول کا انکار کر دیے۔ جہاں اس گروہ کے بارے میں ان کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ ان کی کیا صفت ہے، اسی کے بالکل الٹ ضد اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ یہاں دو گروہوں کا الگ الگ فیصلہ ہونا ہے۔ ایک گروہ اللہ کے رسول کو روکنے والا، وہ کون ہے؟ وہ حمیت الجاہلیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس گروہ کے ذکر کے بعد اصحاب رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تمہارے ساتھ جو گروہ ہے اے اللہ کے رسول، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ نے سکینت نازل کی ان کے اوپر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب رسول اللہ جو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل کی علی رسول، رسول پر، وعلی المؤمنین، مومنین پر۔ کون مومن؟ ہم تھے، آپ تھے، ہمارے باپ دادا تھے، نسلی تھی۔ کون تھے؟ وہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے خصوصیت سے نام لے رہا ہے، علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان کے دلوں کے اندر لازم کر دیا تقوی کو۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ تقوی کے ایسے علمبردار ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی بٹھا دیا ہے۔ وَقَانُوا احق بہا و اہلہا، اور اس کے وہ اہل بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی کو بلائیں نا، کوئی عہدہ دے دیں، مینیجر بنا دیں، لیکن اس کا اہل ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ آپ کے ناقص عقل میں آپ سمجھیں گے وہ اہل ہے، دینے کے بعد پتہ چلے گا یہ تو بالکل نااہل تھا۔ بعد میں کہتے پھرتے کہ میں کیا کی سوچ کو دیا بھائی، انہیں دیکھے تو کیا کی نکلا نا بھائی، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، عقل تمہاری اتنی ہی محدود ہے، غیب کا علم جانتی بھی نہیں ہے تم کسی کو دو گے کوئی عہدہ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عہدے کا مستحق ہے، لیکن رب کائنات کہہ رہا ہے جس کا علم اتم، جس کے علم کامل، جو غیب کا عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ تقوی کے اہل تھے وہ لوگ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر کس کی گواہی چاہیے آپ کو؟ رب کائنات گواہی دے رہا ہے تقوی، اہل التقوی وہ لوگ ہیں، اہل وہ لوگ ہیں تقوی کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہ شان ہوئی، اپنے حبیب کے ذریعے کس طرح اور شان بڑھائی۔ دیکھیے نا جی، ہم سب جنت کے مشتاق ہیں۔ کوئی ہے ان میں بیٹھنے والا جنت کو نہیں چاہتا ہے؟ کوئی؟ نعوذ باللہ، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا۔ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، یعنی مشتاق کیا معنی ہے؟ شوق رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کی دل کی تڑپ دھڑکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی ادنا ہو، یہ اور بات ہے، کتنا ہی ادنا ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن ہر مسلمان نام کا بھی ہو اپنے دل کے اندر جنت کی امید رکھتا ہے، مشتاق ہوتا ہے جنت مل جائے۔ کیا کام، کیا عمل کر رہا ہے یہ دوسری بات ہے، وہ پوچھو نا کو بھائی میں اللہ رسول کو ماننے والا بھائی، مجھے جنت چاہیے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ جنت کا مشتاق ہر مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی جنت مشتاق ہے۔ طبرانی کی روایت کے مطابق فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت مشتاق ہے، جنت انتظار کر رہی ہے، کب آئیں گے وہ اصحاب، کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب مجھے استعمال کریں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہاری جنت مشتاق ہے. سلمان فارسی کے لیے فرمایا کہ سلمان تمہارے لیے جنت مشتاق ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم ان کے لیے فرمایا کہ مقداد تمہارے لیے جنت مشتاق ہے. جنت انتظار کر رہی ہے اپنی پوری زینت کے ساتھ، کب آئیں گے، شوق سے انتظار کر رہی ہے. یہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے فضائل کو سننے کے بعد آج کی صحابی پر بھی نظریں دوڑائیں گے، پڑھیں گے، ہم مطالعہ کریں گے. جم کے آئی ہے محفل، میں بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں، سن لیجئے. اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب کی نیت سے سنیے، یہ نہیں کہ اچھے واقعات ہیں مزہ لینے کے لیے سننا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں 3 ہجری کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاخ گزرا ہے، بڑے مصائب و آلام آئے ہیں. جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خود کی کڑیاں چبھ گئی ہیں، پیشانی سے خون بہا ہے، بے ہوش ہو کے گرے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں جو اس سے پہلے کوئی اور لیڈر کے لیے کسی اور جماعت نے کبھی نہیں دی تھی. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروانوں کی طرح اللہ کے رسول پہ گرے ہیں. کوئی تیر آتا، کوئی نیزہ مارنے والا آتا، کوئی تلوار کوار کرنے والا آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں تھے، اصحاب رسول اللہ اس غار پر آڑ کی وجہ سے ایسے لیٹ جایا کرتے تھے کہ تیر کا وار ان کے جسم پہ چھید کرتا ہوا پہنچے، اگر پہنچنا بھی ہے. یہ وہ جانثاران اصحاب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم ڈھال کے طور پہ استعمال کیے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے. ایسے ہی میرکے کے اندر ایک نوجوان ہے، ایسے تندہی سے لڑ رہا ہے، سر بکف اپنا عمامہ باندھے ہوئے، تلوار صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اس نوجوان کے لڑنے کے انداز سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے وہ نوجوان جو حق کے لیے تلوار نکال کے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نعم الفارس، کتنا بہترین گھوڑ سوار ہے یہ، کیا بہترین انداز سے لڑ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ لقب استعمال کیے ہیں نعم الفارس. عربی میں نعم بہت ہی بہترین خوبصورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. صاد میں اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا تھا، کیا بہترین بندے تھے وہ، نعم العبد، کیا بہترین بندے تھے اللہ کے. کون؟ سلیمان علیہ السلام. اللہ کے رسول کہتے ہیں نعم الفارس، یہ جو گھوڑ سوار ہے کیا بہترین گھوڑے سوار ہے. صحابہ تمنا کرنے لگے کاش کہ یہ لقب ہمارے لیے استعمال ہوتا. لیکن جس صحابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تاریخ میں ان کا نام گرامی ابو الدرداء ہے. انہی کی زندگی آج ہمارے لیے پیش خدمت ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. دیکھیے ابو کے خطاب سے میں نے آپ لوگوں کو اصحاب رسول اللہ کی زندگیاں سنا رہا ہوں. پہلے ہم نے ابو ایوب انصاری کی زندگی سنا تھا، کل ہم نے ابو ذر غفاری کی زندگی سنی تھی، آج ہم سن رہے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. ابو الدرداء کا اصل نام تو عویمر ہے، لیکن یہ اپنی کنیت، اپنی بیٹی درداء، کنیت ابو درداء، اسی سے شہرت پائی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دراصل انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے، انصاری ہیں، مدینے والے ہیں. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا بہترین بھی ہے، نصیحتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں،
تو تقریباً ایک حد تک مدینے کے کل لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسلام لانے میں 1 سال کی تاخیر کی تھی۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا اور اجتہاد کے مرتبے وہ پہنچنے کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ غرض وہ خود کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے 1 سال کا عرصہ شش و پنج میں گزارا، یہ میری زندگی کا سب سے کٹھن اور سب سے برا دور تھا جو میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ غرض ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سن لیجئے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ان کے دوست ہیں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن رواحہ شاعر رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ زید ابن حارثہ، جعفر ابن طیار، عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں اصحاب کی اللہ کے رسول نے غزوے سے پہلے ہی گارنٹی دے دی کہ اس غزوے میں یہ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ عبداللہ ابن رواحہ گہرے دوست ہیں ان کے ابو الدرداء کے۔ اب یہ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے لسٹ میں ہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے دوست کو دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے ہیں، آتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، ابو الدرداء کے لیے بھی بعض کلمات کہتے ہیں، دعوت بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ابو الدرداء ابھی اس معاملے میں کوئی غور و فکر سے کام نہیں لیتے تھے، دل دکھ کے واپس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ابو الدرداء سب سے پہلے اٹھتے ہیں صبح سویرے، اپنے بت خانے میں جاتے ہیں، بت کے اوپر جو عطر لائے ہوئے تھے بڑے یمن سے اس کو چھڑکتے ہیں، پھر یمنی چادر اٹھا کے اس کو اڑاتے ہیں، پھر بڑے ہی عقیدت سے اس کو سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا لباس پہنتے ہیں۔ کیونکہ وہ تاجر پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے، ان کا پیشہ عموماً مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لیکن ابو الدرداء ان لوگوں میں سے ہیں جو بزنس مین تھے، جو تجارت کرتے تھے۔ تو اپنی تجارت کی منڈی کو جانے سے پہلے اپنے بت خانے میں جاتے ہیں، بت کو نہلاتے دھلاتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، یمنی چادر پہناتے ہیں، خود بھی اپنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو عقیدت سے سلام کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے نکل کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بدر سے اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، جنگی قیدیوں کو لے کر، بڑے بڑے مشرکین کو کس کے باندھ کر قیدیوں کی حیثیت سے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انصاری نوجوان سے قریب ہو کے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے ان کو ملتے ہوئے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ مکے کے یہ بڑے بڑے سردار کس طرح اسیر ہو گئے، کس طرح قیدی ہو گئے، اس طرح کی سوچ سوچتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن رواحہ جب ان سے مل کے گھر پہنچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ آج میرے دوست کو ضرور نصیحت کرنی ہے، ضرور اس کو سمجھانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سیدھے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں حضرت ابو الدرداء کے۔ گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو الدرداء تو نہیں ہیں، لیکن ام درداء ہیں، اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ تو تجارتی منڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں، وہ اپنی تجارت کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم اجازت دے دو تو میں کچھ دیر گھر میں رہ لوں۔ ام درداء کہتی ہیں کہ ہاں، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، میرے شوہر کے دوست ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے اندر چلی جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ سیدھے وہاں پہنچتے ہیں جہاں ان کا بت خانہ ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر کے اندر۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نا جی، گھر ہوتا ہے تو چھوٹا سا بت خانہ بھی بنا کے رکھ لیتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، چھوٹا گھر ہوتا ہے تو بازو ایک جھنڈا بنا کے رکھ لیتے ہیں ہم بھی۔ بالکل مناسب چیز ہونی چاہیے نا ہمارے ساتھ۔ ہم ہر ایک معاملے میں کیا ہے، کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ ہمارے لیے بھی کیا ہے، گھروں کے بازو میں ایک جھنڈا ہو جاتا ہے، یا نہیں تو کم از کم کوئی ایک نشانی ہی رکھ لیتے ہیں، یا اود بتی وغیرہ ہی تو چل جا لیتے ہیں کم از کم اینک کے سامنے۔ یا وہ آپ دیکھیں گے براق بول کے کیا کریں گے، یہ گھوڑا ہے 2 پروں والا، کم از کم اس کی فوٹو پر تو یہ کیا کریں گے آپ، اود بتی لگا لیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اتباع میں۔ عجیب مسئلہ ہے، وہاں علم کے نہ ہونے پہ لوگ کرتے ہیں، تو اللہ نے یہاں ہمیں قرآن کلام اللہ دینے کے باوجود بھی یہی حال ہے، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو غرض وہ اس بت خانے میں پہنچتے ہیں، وہ چھوٹے سے لکڑی کا بت، ابھی جو ابو الدرداء باقاعدہ اس کو یمنی چادر پہنا کے عطر ڈال کے بڑے اس سے عقیدت سے سلام کر کے جو نکلے تھے وہ وہاں پر ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ ہنستے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، لکڑی کے بت کو لیتے ہیں ہاتھ میں، مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے بت۔
پھر اس کے بعد خاموشی کے ساتھ وہاں پر دروازہ بند کر کے وہیں سے دور سے کہتے ہیں کہ اچھا میں بعد میں آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں حال دیکھیے، کچھ وقت کے بعد جب ام دردہ اپنے بت خانے میں آتی ہیں تو بے اختیار گالیاں دینے لگتی ہیں عبداللہ ابن رواحہ کو۔ ارے میں نے کیا کر دیا؟ کچھ دیر کے لیے اندر بٹھائے رکھا تو اس نے یہ کام کر دیا۔ اب تو دراصل ہمارے بتوں کے جو کچھ بڑے بڑے ان کے یہ ہیں، ہمارے اوپر مار پڑے گی۔ اگر ہمارے بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے معاملات پورے کے پورے بگڑ جائیں گے۔ ہمارے لیے بھی ہے جی، وہ درگاہ میں کہیں گئے گا تو لجت پکڑ لیں گے، وہاں سے حالت خراب۔ وہ جمعرات کو جاتا تھا بھائی، برابر تھا بھائی، چھوڑا ذرا کام آگے واسطے پورا چلے گا بھائی، کیا ہوتا پورا بزنس چل جاتا کہتے ان کا۔ اعتقاد دیکھیے کتنے بالکل مماثلت رکھتے ہیں ہمارے۔ بہت آسان ہے توحید کو سمجھنا اگر ہم غور کریں، صحیح طور پر ہم غور کریں تو آسان ہے توحید کو سمجھنا۔ تو غرض کیا ہے، اب وہ دھائیاں دینے لگتی ہیں کہ یہ تو کیا ہے، عبداللہ ابن رواحہ کا کام ہے چیخنے چلانے پر۔ اب وہ وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے جو ابو الدردہ گھر کو آتے ہیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں بیوی کی چیخ پکار، کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کر کے گیا ہے، ذرا بت خانے میں تو جا کے دیکھو ہمارا بت کی حالت کیا ہوئی ہے۔ جا کے پہنچ کے دیکھتے ہیں تو بت ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ ارے ابو الدردہ کے اندر بھی حمیت جاگ اٹھتی ہے اپنے معبود کی محبت کی۔ اصل میں نا یہ سب چیزیں ہیں نا محبت کے کرشمے ہیں۔ صحیح محبت ہو گئی تو صحیح کرشمے دکھلاتی ہے، غلط محبت ہو گئی تو غلط کرشمے دکھلاتی ہے۔ دیکھیے نا، صحیح محبت اللہ سے بندے کو ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت میں بھی انسان کیا کچھ کرتا ہے، اپنی جان قربان نہیں کرتا۔ اصحاب رسول اللہ نے کیا نہیں ہے۔ یہی غلط محبت ہو جائے بتوں کے ساتھ یا کسی اور آستانوں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ، تو وہاں پر بھی اپنی دولت نچھاور کرتا ہے نہیں کرتا ہے بندہ۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے، یہ محبت کے کرشمے ہیں۔ محبت اصل میں صحیح ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے گارنٹی دی ہے۔ جو مومن بندے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کی محبت تمام کی تمام اشد سے اشد تر اللہ تبارک و تعالی سے ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اشد حبا للہ، یہ اللہ والے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ محبتیں کرشمہ دکھلایا کرتی ہیں۔ ابو الدردہ کے دل میں بھی محبت تھی، اس بت کی محبت تھی، اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی ایک انتقام کا جذبہ اٹھا۔ کہا کہ خدا کی قسم میں عبداللہ بن رواحہ سے انتقام لوں گا۔ یہی تو معاملہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بھی آیا ہے، آپ نے پڑھا نہیں؟ انبیاء میں مفصل واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی تو یہی کیا، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يرجعون۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے بھی بت خانے میں اندر داخل ہوئے، ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم، سوائے جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم واپس ہوئی، دیکھی بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہیں تو وہ دہائی دینے لگی کہ کون کیا ہے، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ تو قوم کے اندر سے ایک شخص نے کہا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان کو میں نے یہ بات کہتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بلا کے لا کے پوچھے کہ ابراہیم کیا تم نے یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دیکھو دیکھو میں نے نہیں کیا ہے، یہ تمہارا بڑا بت جو صحیح و سالم وہاں بیٹھا ہوا ہے، اسی کے گلے میں کھلاڑی بھی پڑی ہوئی ہے، اس سے پوچھ لو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وہ پلٹے اپنے پاؤں کے بل، سوچنے لگے کہ بت کہاں بولتے ہیں۔
یعنی دل گواہی دے رہا تھا، ارے ہم تو کیا بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن فوری پلٹ گئے۔ فوری پلٹ کے خود انہوں نے ابراہیم سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں بت نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ بول اٹھے۔ بولنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہاری حاجت روائی کر دیں گے۔ آج یہی سوال ان درگاہوں کے اندر ہونے والے رسومات سے ہم کرتے ہیں، ان جھنڈے بنڈے کے سامنے کھڑے ہونے والوں سے ہم کہتے ہیں، کیا وہ جواب دیتے؟ جب وہ خود اپنی بقا کے لیے نہیں حاصل کر سکتے کوئی کام، اپنی صحت کے طور پر قائم و دائم نہیں رہ سکتے، تو کیسے تمہارے حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے ابو الدرداء بھی واپسی میں جب دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، انتقام کے جذبے سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے بہت بلند مقام رکھا ہوا تھا ابو الدرداء کا۔ فوری طور پر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے محبت میں سوچا تھا تو عبداللہ ابن رواحہ کا فعل بڑا ناگوار گزرا، لیکن جب حقیقت سے سوچنے لگے، بات تو بالکل صحیح ہے، اگر یہ میرا معبود ہوتا کیوں ٹکڑے ہوتا؟ ان کے دل نے گواہی دی، نہیں یہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی کام میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر میرے معبود کو اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تو مجھے کیا بچا سکتا ہے؟ واپس پلٹ آتے ہیں، بیوی سے پھر بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ واقعتاً طاقت والا معبود ہوتا تو یہ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا؟ تب تو وہ عبداللہ ابن رواحہ کا معبود ہم سے بلند ہے جس کو وہ مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد واپس ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہم بھی صدیوں سے مسلمان ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم بے شعوری مسلمان ہیں، ہم بے ہوشی میں ہیں، انکانشیسنس۔ ہم نے ہوش کے ساتھ اس اسلام کو نہیں سنبھالا ہے۔ وہاں ہر صحابی پورے ہوش کے ساتھ اسلام قبول کرتا تھا، ہوش کے ساتھ شعور بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ کر اپنی منمانی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی کل زندگی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینے کا نام ہے، اختیار کل ان کو عطا کر دینے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، حتیٰ کہ تجارت بھی چھوڑ دی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے ارشادات کو محفوظ کرنا، کتاب اللہ کتنا اترتا وہ پورا حفظ کر لینا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس میں جو کچھ ان کے مسائل درپیش ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے سننا اور پوچھنا، حتیٰ کہ یہ اتنے آگے بڑے صحابہ سے بھی آگے بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت نے انہیں کہیں پہنچا دیا۔ اتنے زہد و ورع میں اتنے بلند معیار کے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں ان کے زہد و ورع کا، سمجھ لیجئے کس بلند معیار پہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارہ کیا، میں نے یہ پہلے بتا دیا ہے، انصار اور مہاجر کے درمیان ایک بھائی چارہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء کے بھائی سلمان فارسی کو بناتے ہیں۔ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناحیے سے خود اپنے کو بھائی کہتے ہیں، سلمان کہتے ہیں کہ یہ میرے خاندان کا ہے۔ اتنا بڑا معزز مقام دیا تھا حضرت سلمان کو۔ یہ سلمان فارسی اور ابو الدرداء دونوں بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ ملنے کے لیے سلمان فارسی ابو الدرداء کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی بیوی بالکل اجاڑ کپڑے پہنے ہوئے، ایسی لگ رہی ہے کہ برسوں کی بیمار، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ بھی اپنے دوست احباب کی بیویوں سے بڑے بے تکلف باتیں کرنے لگیں بعد میں، کیونکہ مولوی صاحب بولے بھائی وہاں بھی انہوں کو بات کرے گا۔ یہ معاملات اس وقت کے ہیں جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو پوچھتے ہیں
کیا ہوا ہے؟ کیوں بیمار سی لگ رہی ہے؟ ام دردہ کہتی ہیں کہ آپ کے بھائی کو تو کوئی رغبت دنیا کی ہے ہی نہیں، پورا دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب کہاں ہیں؟ اب بھی مسجد ہی گئے ہوئے ہیں۔ اچھا آئیں، میں بھی مل کے جاتا ہوں۔ گھر میں رہتے ہیں، دوپہر کا کھانے کا وقت ہوتا ہے تب آتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے بھائی کو، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا استقبال کرتے ہیں سلمان فارسی کا، گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ کھانا رکھ کے کہتے ہیں کہ لو بسم اللہ شروع کرو، کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ گے روزہ توڑ کے میں بھی نہیں کھاؤں گا، واپس جا رہا ہوں۔ اب تو پریشان ہو جاتے ہیں، روزہ توڑنا، کھانا ساتھ میں؟ کہتے ہیں کہ ہاں تبھی کھاؤں گا، نہیں تو واپس جا رہا ہوں۔ اب روزہ توڑتے ہیں، بھائی یہ نفلی روزہ ہے، رمضان کا روزہ توڑ ڈالنے آتے ہیں، جا کو موقع ملا با برابر بولے انہوں، ہمیں پہلے سے دیکھ لے کو تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل نفل روزہ ہے۔ تو غرض روزہ توڑتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد رات ہوتی ہے، بستر ان کے لیے بڑے اچھی طرح بچھا دیتے ہیں اور یہ وضو کا لوٹا لے کے نکل لیتے ہیں۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے، نماز کے لیے نکل۔ کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھ کے سو جاؤ، میں بھی تہجد پڑھنے والوں میں سے ہوں، آخری پہر ہم دونوں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اب جا کے سو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ نہیں میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، پوری رات پڑھنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کے، حق تمہارا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، بدن کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، جاؤ اطمینان سے سو جاؤ، آخری وقت میں خود اٹھاؤں گا، ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں گے۔ اب تو پھر مجبور ہو کے کیا کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں۔ آخری پہر دونوں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اب تو ان کے دل کے اندر بڑی شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں سلمان کے خلاف۔ وہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی فجر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں اور شکایت کروں کہ سلمان نے میرا روزہ توڑوا دیا اور میرے تہجد کی نماز کو ضائع کر دیا۔ تو اب جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلمان نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا ہے اور میری اطاعت کی تہجد کی نماز کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ سلمان نے حق کام کیا ہے، سلمان تمہارے سے زیادہ فہیم ہیں۔ دیکھو، نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم گھر والوں کو ایسے ہی چھوڑے رکھو، روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم گھر والوں کو بھول جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتاتے ہیں کہ تمہارے بدن پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے آنکھوں پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے بیوی پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے اہل و عیال پر بھی تمہارا حق ہے۔ تم عبادتوں میں اعتدال کو لاؤ، یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے عبادت ہی مقرر کر لو۔ یہ دیکھ لیجئے حضرت ابو الدرداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو تو حرز جاں بنا لیتے ہیں، لیکن عبادتوں کا جو معمول وہ اپنے لیے شریعت کے دائرے نے مقرر کیا تھا اس کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یعنی مہینے کے 3 روزے زندگی میں حضرت ابو الدرداء نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائمی پورا سال روزہ رہنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھ لو، یہ 3 روزے دراصل 30 روزے کے برابر ہو جائیں گے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول کے اس قول کو کبھی نہیں ٹالا، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو مضبوطی سے پکڑے رکھا کہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ یاد رکھ لیجئے یہ 3، 12، 3 کتنے ہوئے؟ اس سے ضرب دے دیجئے 10 سے، کتنے ہوئے؟ 360 دن۔ سال کے کتنے دن؟ 360 پر 5 دن۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا یہ 3 روزے تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مہینے میں 3 روزے، چاند کا 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، گویا کہ پورے سال تم نے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی جمع نہیں کیا، تو ابو الدرداء
दरदा ने भी पूरी जिंदगी कभी न अपना घर बनाया, न सोना चांदी जमा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान के बगैर उमूमन खाना नहीं खाया करते थे। अबू दरदा भी कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया करते थे। वो दरअसल मेहमान को अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा अतिया समझते थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को हिर्ज़जा ऐसे बनाए कि अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े बड़े पाए के सहाबा भी इनसे इबरत लेने लगे, इनके तक़वे के मुअतरिफ थे। मैं वाक़िया बताऊं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हजरत अबू बकर की खिलाफत के बाद हजरत उमर फारूक की खिलाफत का दौर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये खलीफा मामूली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके खिलाफत में बड़ी अमन भी दी थी और बड़ी सल्तनत की तौसी भी दी थी। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब वो शख्सियत हैं जिनका नाम सुन के शैतान भी घबरा जाता था। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी थी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये मुहदस है, मुल्हम है। अल्लाह तबारक व तआला इनके दिल में इल्हाम कर दिया करता है। ज़ुहद व वरा के बहुत आला मिसाल थे हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब। कभी ज़िंदगी में ज़ायद कोई मामला नहीं किया। अपने कपड़े का इस्तेमाल भी हद दर्ज मुहतात तरीके से किया करते थे। उतना ही खाया करते थे जितना एक इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता था। हत्ता के कहत के ज़माने में रिवायतों में आता है, इतना कम खाए, इतना कम खाए कि सहाबा परेशान हो गए। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इतना भी नहीं खाना चाहेंगे तो फिर आपके लिए मौत आ जाएगी। हम सब मिलकर इल्तिजा करते हैं कि कम से कम आप पर रहम नहीं, हम पर रहम कीजिए कि आप अपने लिए वो खाना इस्तेमाल कीजिए जो एक इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है। तब कहीं जाके उन्होंने एक रोटी और जैतून का तेल चख के खाया है। ये उमर, ये ज़ुहद वरा, ये तकवा, लेकिन हजरत अबू दरदा से सबक हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो अबू दरदा का मुकाम क्या होगा? हजरत उमर बुलाते हैं अबू दरदा को। कहते हैं कि तुम्हें मैं वाली बनाना चाहता हूं, तुम्हें फला मुकाम का गवर्नर बनाना चाहता हूं। कहते हैं कि नहीं, मुझे गवर्नर ही नहीं चाहिए। आप क्यों बनाना चाहते हैं? मैं इस दुनिया के मामलात में आना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दीजिए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के लिए मुझे क्या है हुक्म न दीजिए। हज़रत उमर मुस्कुरा के खामोश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ये आते हैं हज़रत उमर के पास, कहते हैं कि मदीने में रहना मेरे लिए दो भर है, मुश्किल है। क्यों? अल्लाह के रसूल की याद उतरी है। अल्लाह के रसूल के जाने के बाद मदीना मेरे लिए मुश्किल है। हर जगह अल्लाह के रसूल की याद है। मैंने बताया था गुज़िश्ता के सहाबी में भी, अबू ज़र ग़िफ़ारी में भी, ये वो असहाब थे जो दिलो जान से चाहते थे अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल की मजलिस, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुना करते थे, अहादीस सुना करते थे। ये सब कुछ आंखों के अंदर ऐसे रच बस गया था असहाब रसूलुल्लाह के कि वो बग़ैर मजालिस के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने लिए अधूरा समझते थे। इसी वजह से आके कहा उमर से, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं शाम चला जाता हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है। पूछा क्या? शाम जाते हो तो वहाँ का अमीर बन के जाना। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू दरदा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गवर्नरी नहीं चाहिए, मैं शाम को ऐसे ही जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने कहा फिर तो तुम शाम भी नहीं जा सकते, शाम जाते हो तो गवर्नर बन के जाना है। अब तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा कीजिए, मैं गवर्नर किसी हालत में बनना नहीं चाहता, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। हाँ, इतना कर दीजिए कि मैं लोगों को नमाज़ पढ़ाऊँ और वहाँ पर वाज़ व नसीहत करूँ। अगर इसकी इजाज़त दे देते हैं तो मैं शाम चला जाता हूँ, मैं गवर्नर बनना नहीं चाहता। हज़रत उमर कहते हैं कि हाँ, कबूल है, ये काम भी तुम्हारे लिए मुनासिब है। तुम्हारे पास अहादीस रसूल का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि तुम शाम के लोगों को सुनाओ जाकर। फिर इसके बाद शाम पहुँचते हैं, देखते हैं बाज़ार में पहुँच के शाम के, ये वो दौर होता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात का दर खोल दिया था मुसलमानों पर। खैसर व किसरा के ख़जाने मुसलमानों पर लुटा दिए गए थे। मुसलमानों के पास बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी, बड़ा खुशहाली का दौर था हज़रत उमर का दौर। खैसर व किसरा के ख़जाने सब कुछ
مدینے کے اندر آ چکے تھے، ہر آدمی فارغ البال تھا۔ تو اب دیکھا کہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں، نسل جو جوان ہو رہی ہے وہ تعیش کی طرف جا رہی ہے، عیش پرستی میں مبتلا ہو رہی ہے، ان کے ٹھاٹ باٹ بہت زیادہ ہیں کیونکہ پیسہ وافر مقدار میں ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مصر کی جامع مسجد کے اندر لوگوں کو خطاب کیا کہ لوگوں کہاں تم منہمک ہو گئے ہو، کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یہ تو وہ دنیا ہے جو ہر ایک کو چھوڑ کے جانا ہے۔ دیکھو کل کے دن یہی چیزیں جو کچھ تم جمع کر کر کے رکھتے ہو یہ سب دوسرے کی ہو جائیں گی۔ جن کی بیویوں، جن کے لیے تم اپنی بیویوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی نافرمانی کرنے تک تیار ہو جاتے ہو، یہی بیویاں تمہارے جانے کے بعد کسی اور کی بیویاں بن جائیں گی۔ لوگوں کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف آؤ۔ اس دنیا نے تمہارے لیے غفلت کے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تباہ و برباد کر دینے والے عناصر میں سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا، اس کے خلاف تم لوگ محاذ کھول لو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلا خطبہ تھا دمشق کے اندر حضرت ابو الدرداء کا، اور لوگوں نے اس زور سے رویا ہے، اس زار و قطار رویا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی طرز معاشرت کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو الدرداء یہاں پر واعظ و نصیحت، خطاب، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگے۔ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، حضرت ابو الدرداء کے ایک شاگرد اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ میرے لیے نصیحت کیجیے۔ ابو الدرداء نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹے بڑی پیاری نصیحت ہے، میں نے جب پڑھا ہے یاد رکھ لیجئے، اگر ہم واقعتاً دل کے ساتھ سنیں تو ان کے الفاظ کے بھی معترف ہو جائیں گے، گہرائی کے ساتھ اگر دیکھیں تو آنسو نکل پڑے گی۔ فرمایا کہ بیٹے دیکھو، تم ہمیشہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ دیکھو تم اللہ تبارک و تعالی کو خوشحالی میں ہمیشہ یاد رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے تنگی میں یاد رکھے گا۔ بیٹے دیکھو، تین حالتوں میں سے کسی تیسری حالت تمہیں نہ آئے، تم یا تو ہمیشہ عالم رہو، یا تو متعلم رہو، یا تو علم کی مجلس میں رہو۔ یہ تین حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی بلند نصیحت ہے پتہ ہے، کتنی گہری نصیحت ہے پتہ ہے۔ فرمایا کہ یا تو عالم رہو یعنی علم حاصل کرتے رہو، یا تو متعلم رہو یا تو علم سکھاتے رہو، یہ دونوں نہ ہو سکا تو علم کی مجلسوں میں اپنے آپ کو قائم و دائم رکھو۔ یہ تینوں چھوڑ دیے تو برباد ہو کے رہ جاؤ گے۔ یہ تینوں میں سے کسی اور حالت میں آپ چلے گئے، تین حالتیں بھی نہیں ہیں، نہ خود پڑھے ہیں، نہ خود سکھاتے ہیں، نہ علم کی مجلسوں سے صحبت ہے، تو یاد رکھ لیجئے پھر جہل اس کے اندر آ جاتا ہے، انسان سب کچھ دین چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے کتنی پیاری نصیحت کی تھی۔ پھر کہا کہ بیٹے مسجد کو اپنا گھر سمجھو۔ اللہ اللہ، کہا مسجد کو اپنا گھر سمجھو۔ جس طرح گھر میں رہنا اور گھر میں وقت صرف کرنا خوشی محسوس کرتے ہو، اللہ کی مسجدوں کے اندر وہ وقت صرف کرو تو یاد رکھو پل صراط پر سے بالکل آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کو اپنا گھر سمجھو، پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاؤ گے، کیونکہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے وہ شخص جو مسجد کے اندر اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبعۃ تظلهم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 صفات والے شخصیات وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ رجل معلق بالمساجد، رجل قلب معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہے یعنی ابھی مسجد سے نکلا پھر کب جاؤں گا، ظہر پڑھ کے نکلا عصر کے لیے کب جاؤں گا، پورا خیال مسجد کے اندر رہے، اسے لٹکا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے؟ عرش کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء اسی طرح کی محفلوں کے اندر بڑے پیارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، میں مختصراً بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت ابو الدرداء
اسی طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود احادیث سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے، دیکھتی ہے اوپر جانے کے لیے تو دروازے بند ہیں، واپس پلٹ جاتی ہے، پھر زمین پہ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ دروازے بند ہیں تو پھر اس کے پاس جاتی ہے جس کے لیے لعنت کی گئی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس پہ لگ جاتی ہے، اگر غیر مستحق ہے تو کرنے والے پہ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نصیحت ہے۔ بات بات پہ ہم لام تان کر دیتے ہیں، بات بات پہ ہم گالی گلوچ کر دیتے ہیں، بات بات پہ ہم کیا ہیں نازیبا الفاظ استعمال کر دیتے ہیں مسلمان بندوں کے لیے۔ دیکھیے یہ آپ ہی کے لیے خرابی ہے، جب وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے تو وہ لعنت خود پلٹ کے تمہارے اوپر آ جائے گی، کہنے والے پہ آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو الدردہ شام میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں، لوگ ایک شخص کو پکڑ کے مار رہے ہیں، قریب پہنچے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تو کہا کہ اچھا کبیرہ گناہ کیا ہے تو آپ مار رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو پلٹ کے پوچھا اچھا کوئی شخص کنویں میں گر رہا ہے تو تم اور ڈھکل کے گرا دو گے؟ کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو مارنا نہیں؟ کہا کہ دیکھو اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کو نصیحت کرو کہ توبہ کرے، تم پکڑ کے مارو گے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہو تو تم ڈھک لو گے تو اور نیچے گر جائے گا نا۔ یہ بات نہیں کہ ایک بخش گناہ کر رہا ہے تو اس کو آپ لان تان کریں، اس کو بلا کے سمجھاؤ۔ تو پلٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو دردہ کیا تم اس سے پیار کرتے ہو؟ کہا کہ پیار تو نہیں کرتا ہوں لیکن نفرت بھی نہیں کرتا ہوں اس سے، اس کے گناہ سے نفرت کرتا ہوں لیکن اس سے نفرت نہیں کرتا۔ تو وہ شخص ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور زار زار رونے لگا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں۔ نصیحت کے انداز دیکھیے حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے زندگی گزارتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے پوری زندگی، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کل میں نے سنائی تھی حدیث کن کے بارے میں؟ ابو ذر غفاری کے بارے میں، بعینہ ہی ایک ہی مجلس کا واقعہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ابو ذر غفاری کے ساتھ حضرت ابو الدردہ بھی تھے۔ حضرت ابو الدردہ نے بھی 3 مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول کیا اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو؟ کہا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ پھر اس کے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، کہا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تبھی بھی وہ جنت جائے گا۔ تو کہا حضرت ابو الدردہ نے اللہ کے رسول میں باہر نکل کے خوشخبری دے دوں؟ اتنی بڑی بات ہے نا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے ہاں دے دو۔ ابھی نکلے ہیں ابو الدردہ، نکلے ہیں کیا کہنے کے لیے؟ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے اور اس کے بعد اسی پہ قائم رہے توحید پہ، پھر کسی اور کو شامل نہ کرے، شریک نہ کرے، اور ور گیا تو خواہ کوئی بھی گناہ کیا ہو جنت کو جائے گا۔ یہ پیغام لے کے جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت عمر مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ بات سنی ہے، یہ بات مسلمانوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بعد میں بتانا، پہلے میرے ساتھ آؤ۔ یہاں تو عمر ہے نا، عمر جن کے فہم کے اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ واپس۔ کہو جب وہ اندر آتے ہیں ساتھ میں تو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی باتیں عوام کو نہیں بتلانا، عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال بھی تو کہیں وہی نہ ہو جائے جو حضرت عمر کا خیال تھا۔ کہا کہ ایسی باتیں عوام میں نہیں بتلانی چاہیے، یہ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر یہ سیدھے واپس پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو ابو الدردہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے روک دیا ہے اور یہ مشورہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹھیک مشورہ دیا ہے، صحیح بات ہے۔ حضرت عمر کا فہم و فراست ہے۔ تو غرض کہ حضرت ابو الدردہ اس طرح اپنی زندگی بتاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نمونہ،
اب اسی اثنا میں ایک مرتبہ حضرت عمر شام آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اپنے عمال کیسے ورک کر رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، عمرو بن عاص ہیں، اسی طرح کے دوسرے معاویہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، سب آتے ہیں ہتھیار سج کے، باقاعدہ بہترین قبا پہنے ہوئے۔ حضرت عمر جب اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ بہترین عبا ہے، بہترین لباس ہے، اور شاہانہ تھاٹ باٹ بھی ہیں، کیونکہ وہ شام میں مفتو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا حالتیں تم نے بنا لی ہیں، کیا تم نے کیا ہے یہاں کے لوگوں کے طرز پہ زندگی بدل لی ہے، تم تو اصحاب رسول اللہ ہو۔ تو حضرت عمرو بن عاص آگے بڑھتے ہیں، حضرت معاویہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہم نے اوپر ہی عبا پہنا ہوا ہے، اندر ہمارے تلوار دیکھیے اب بھی جاندار موجود ہے۔ اپنا عبا اٹھا کے بتلاتے ہیں، دیکھیے اسی تلوار کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کیا عبا پہن کے کیا ہے اجمی طرز اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو تو ٹھیک بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو الدرداء کی ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، وہ جو تقریباً پوری دنیا کی حکومت کرنے والا فرما روا، پہنچ رہا ہے ابو الدرداء کی کھٹری کے اندر، گھر جس کو گھر کہنا نہیں بلکہ ایک جھوپڑی کہہ سکتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہیں، رات کا موقع ہے، چراغ تک نہیں جل رہا ہے، ہاتھ سے ٹٹول کے آگے بڑھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی ٹٹول کے بیٹھتے ہیں تو کنکریاں انہیں لگ جاتی ہیں، یعنی نہ بستر ہے نہ صحیح طور پر زمین ہی ہے، کنکریاں ہیں، جو کنکریاں ان کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں۔ پھر جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے اگر پکڑتے ہیں تو ایسی اتنی پرانی اور اتنی بوسیدہ اور باریک ہوتی ہے جس کے لیے آپ کمبل کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کے حضرت عمر کے آنسو روا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو الدرداء کیا تم اتنی تنگی میں ہو؟ کیا تمہارے لیے جو معاوضہ دیا جاتا کیا تم اس کو استعمال نہیں کرتے؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، نہ گھر میں تیل ہے کہ آپ چراغ جلا سکیں، نہ آپ کے لیے چٹائی ہے، نہ زمین ہی صحیح ہموار ہے، نہ آپ کے لیے رضائی ہے کہ آپ اوڑھ سکیں۔ تو کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اور ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث سنائی تھی، پتہ ہے؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کون سی حدیث؟ کہا کہ امیر المومنین، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح تم مسافر ہو۔ تو دیکھیے ہم نے کیا سے کیا کچھ بدل دیا۔ اللہ کے رسول تو ہمیں وصیت کر گئے کہ ہم مسافر کی طرح دنیا کے اندر رہیں، لیکن بہت جلد اللہ کے رسول کے احکامات کو ہم نے بھلا دیا، اور ہماری حالت دیکھیے کہ اتنا کچھ جمع کر لیا۔ کون سا جمع کر لیا؟ جو گھر ہے، جو لوٹا ہے پانی کا، جو پہننے کے لیے ایک کپڑا ہے، اس کو بتا کے کہتے ہیں امیر المؤمنین سے کہ دیکھیے ہم نے یہ سب کچھ جمع کر دیا اللہ کے رسول کے بعد۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا کہ صرف مسافر کی طرح رہو۔ تو کہتے ہیں کہ پوری رات حضرت عمر اور حضرت ابو الدرداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہوئی زندگی سوچتے سوچتے روتے روتے گزار دی کہ ابو الدرداء تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہم بہت بدل گئے اللہ کے رسول کے بعد۔ وہ موقع، وہ ماحول، وہ وقت دیکھ کے انہوں نے یہ بات کہی تھی، آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو کیا کچھ حال ہوتا ان کا۔ وہ اصحاب رسول اللہ جنہوں نے کبھی زندگی میں دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پھر بھی وہ ڈر رہے تھے کہ ہم نے بہت کچھ اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے، آج پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ آگے چلیے، وفات کا وقت قریب 32 ہجری کا زمانہ ہے، شام میں بیمار پڑ جاتے ہیں، اہلیہ قریب بیٹھی ہوئی ہے، بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ اہلیہ پوچھتی ہے آپ صحابی ہو کے روتے ہیں، آپ کے لیے کیا چاہیے؟ جنت کی بشارت ہے، اور کیا ہے؟ رونا کس بات کا؟ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، ڈر رہے ہو؟ پہلے تو کہتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہے، لیکن اب موت قریب ہے تو رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ام درداء، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔
مجھے شکوہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ میں نے کتنا عمل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا۔ ایک مرتبہ تو خود مجمع میں آ کے کہا کہ لوگوں قرآن مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے پوچھ رہا ہے، احکامات کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب کچھ پوچھ رہی ہیں مجھ سے کہ ابو الدرداء تم نے کتنا عمل کیا تھا، نہ ہی کہ کتنی آیتیں ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کے تبارک و تعالی نے روکا ہے، کتنی آیتیں ہیں، وہ سب مل کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو الدرداء تم نے کتنا اجتناب کیا تھا، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں آیتوں نے جواب دیا ہے کہ ہم نے کچھ بھی اجتناب نہیں کیا، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ یہی وہ ڈر جو حضرت ابو الدرداء آخری وفات کے وقت رو رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹے بلال کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فلاں جگہ خزانہ دفن ہے، بعد میں تقسیم کر لینا، دیکھو بیٹے لڑنا نہیں تمہیں۔ وہ بولے کیا بولے پتا ہے؟ کہا کہ بلال یاد رکھ جو حالت پہ میں پہنچا ہوں ایک دن تو بھی پہنچنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بلال جس حالت پہ آج میں ہوں اور مجھے وفات آئے گی، مروں گا، یاد رکھ تو بھی وہیں پہنچنے والا ہے، تجھے بھی وفات آئے گی، تجھے بھی مرنا ہے، ایک دن جواب دینا ہے، خدا کی قسم اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لینا، بعد میں پچھتانا نہیں ہے۔ اگر ہر باپ اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت کر کے جائے تو اس کی اولاد بگڑ جائے گی۔ ہمارا حال بالکل بدل چکا ہے۔ ابو الدرداء اپنے بیٹے کے لیے کیا نصیحت کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کہا کہ دیکھ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر منہ دکھانا ہے، جواب سوال ہوگا، اس کے لیے تیاری کر لے۔ پھر کہا کہ لوگوں کو اطلاع کر دو کہ ابو الدرداء کی وفات ہو چکی ہے۔ کہا لوگوں کو اطلاع کر دو کہ ابو الدرداء کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ بالکل قریب کا وقت تھا۔ لوگ دوڑے گئے اور قرب و جار میں اعلان کر دیا کہ ابو الدرداء کی وفات ہو گئی۔ تو وفات سے پہلے ہی لوگوں کا اجتماع ہو گیا، ایک حد تک بہت بڑا اجتماع ہو گیا کہ ابھی دم واپس نہیں گیا تھا۔ ابو الدرداء نے دیکھا کہ لوگ آ چکے ہیں، کہا کہ بڑی مشکل سے مجھے اٹھا کے سامنے بٹھاؤ، لوگ پہنچ چکے ہیں۔ جب ان کو بٹھایا گیا تو کہا کہ لوگوں یہ آخری وقت میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ پھر حدیث سنائی۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنانے کا شوق دیکھیے، آخری دم واپسی تھا، لیکن لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے کہا کہ لوگوں یہ کیفیت جو آج میں مبتلا ہوں تم سب کے لیے آنی ہے۔ خدا کی قسم میں اس سے پہلے موت اور موت کی حقیقت کو جانتا تھا، لیکن جب میں قریب موت سے دیکھ رہا ہوں تو دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اللہ بخش کر مجھے جنت بھیجے گا یا میرے لیے عذاب رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دل گھبرا رہا ہے۔ ایک طرف مجھے امید بھی ہے تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا ڈر بھی ہے۔ یہ امید اور خوف کے درمیان ہی مومن کی شان ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرتے وقت جو بندہ ان دو کے درمیان رہتا ہے، کون؟ امید اور خوف، امید جنت کا، خوف جہنم کا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بندہ مرتے وقت اپنی کیفیت کو رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد جس سے وہ ڈر رہا تھا اس کو بچائے گا، جس کی امید کر رہا تھا وہ دے دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے بتایا۔ مومن کی حالت ہمیشہ یہ رہنی چاہیے، امید بھی ہو اللہ سے، ڈر بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں مجھے کلمہ پڑھاؤ، تم بھی ورت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے آخری الفاظ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ورت کرتے ہوئے جان جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم۔ یہ کہا کہ اے علی تم امانت کے امین، لیٹ جا
بستر پہ میرے آج تیرا امتحان طلع البدر علینا من ثنیات الوداع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک خیر داعی. یہ پسینہ آپ کا جسے عنبر شرمسار جلوائے جانا کہوں میں یا جمال مصطفیٰ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حکم ربی سے یہ ہجرت کیا کہوں میں اس کی عظمت ایسا سکھلایا قرینہ بڑھ گئی شان مدینہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ